بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک قادر الکل ذی الجبروت والملکوت کا بے پایاں فضل و کرم اس کی عنایت و نوازش ہے کہ اس نے ہمیں دین، ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ اپنی بہت ساری آزمائشوں سے، ایسی آزمائشوں سے جس میں کامیاب ہونا بہت مشکل ترین ہوا کرتا ہے، دور رکھا ہے. امن و سکون، راحت و آرام عطا فرمایا ہے. عزت و سرفرازی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اور یہ اس کا خاص کرم ہے. اسی لیے اس کی حفاظت و صیانت ہمارا اولین فریضہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو ہم بچا کر کے رکھیں، اللہ کو راضی رکھیں تاکہ وہ ہم پر اپنا کرم بنائے رکھیں. اسی لیے حمد و ثنا اسی کے لیے خاص لائق بیاں اور سزاوار ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیزان گرامی، دنیا میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں انسانیت سسک رہی ہوتی ہے اور انسانیت کا ننگا ناچ ہوتا ہے. ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش کا وہ دور اور بڑی صبر آزما گھڑی ہوتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے کرنے کے کچھ ان گھڑیوں میں کام بھی ہوا کرتے ہیں. اسی طرح کے ایک دور سے اس وقت اہل ایمان گزر رہے ہیں. جو دور اپنے ادوار کے تاریخ دور میں سے ہے، جس میں ظلم و استبداد کی انتہا کر دی گئی ہے. میں وہی سرزمین مقدس، ارض مقدس فلسطین کے چند ایسی خوشگوار راتوں کا تذکرہ کروں گا تاریخی حوالے سے، کہ جس میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی رحم دلی، وفا شعاری اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی تعمیل کا روشن باب نظر آئے. وہیں پر کچھ ایسی راتیں آپ کو میں دکھانے کی کوشش کروں گا جس میں انسانیت سسک رہی ہوتی ہے، حیوانیت اور درندگی کی انتہا کی ہوئی ہوتی ہے،
اور ان تمام میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسانیت کو زندہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہی کی رسوائی ہوتی ہے، اور جو حیوانیت کا ننگا ناچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پذیرائی ہوتی ہے۔ یہ تفاوت اور فرق کیوں ہے؟ میں مختصر کلام اور جملوں میں اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور صحیح سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور کما حق کہو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ کوئی سیاسی بحث نہیں ہوگی۔ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ابھی حالات خراب ہے اور ماحول گرم ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مول صاحب کچھ بول دیں اور مسلمانوں پر کوئی وبا آ جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم زیادہ تر ناپ کر کے اور تول کر کے بولتے ہیں بفضلہ تعالی، اور جب بولتے ہیں تو سامنے والے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ اس پر کلام کرے، اور اگر پھر بھی کسی میں جرأت و جسارت ہوگی اور ہوتی ہے تو بے شک بندہ ناچیز حقیر فقیر حاضر ہے کہ اس سے گفتگو کرے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ عزیزان کرام، میں نے اپنے کئی خطبات میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اس لیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کا معنی، مفہوم، اس کا حکم اور اس کا عمل سب کے سب امن و آشتی پر مبنی ہے۔ اسلام میں ظلم و استبداد، ظلم و جبر کی کوئی بھی جگہ نہیں، اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ معاندین اور مخالفین، مشرکین اور مستشرقین اپنے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ان کی یہی کاوش ہوتی ہے، یہی جستجو ہوتی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرے، بدنام کرے، ایک ایک شوشہ قرآن سے، حدیث سے نکال کر کے جو حالات و واقعات کے خلاف اخذ کر کے دنیا کائنات کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے اور اسلام ایسا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی بھی مسلمان، خاص طور سے نبی کا متبع، قرآن و سنت کا حامل و عامل درندگی نہیں کر سکتا، اور تاریخ بھری پڑی ہے، پڑھنے والے لکھنے والے جانتے ہیں، بلکہ اگر پڑھنے والوں کی آنکھ ہو، عقل ہو، شعور ہو، علم ہو، اور انگریزی جو مورخین ہے انگریز، ان لوگوں کی تواریخ بھی پڑھے تو اسلام کی حقانیت ان کی زبانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس میں قتل و غارت گری کی کوئی گنجائش نہیں، ظلم و استبداد کی کوئی جگہ نہیں۔ اسلام سراپا امن و شانتی کا منبع ہے، ماخذ ہے، مصدر ہے، دنیا کا یہ وہ واحد مذہب ہے جس مذہب میں اپنی ذات کے لیے بھی بدلہ لینے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس پر عمل کر کے بھی ہمارے اسلاف نے دکھایا، اس میں عمل کر کے بھی ہمارے اسلاف نے دکھایا ہے۔ اگر میں تاریخ کے اس محاذ پر مدینہ منورہ کو جب ہر چہر جانب سے گھیر لیا تھا، اور ایک بہت بڑا پہلوان دیو ہیکل جو جسامت و قدامت اور طاقت و قوت کے اعتبار سے اکیلے تنے تنہا 10 سے زائد مردوں کو میدان میں پچھاڑ دے، ایک ایسے آدمی کا مقابلہ
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. اس آدمی کا نام عبد ود تھا. خندق پار کر کے آیا اور مقابلے کی دعوت دی. کہا کہ خاموش رہے, کسی نے جواب نہیں دیا. جب نہیں مانا, بار بار اصرار کیا, تو رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمشیر مبارک دے کر کے اور امامہ مبارک دے کر کے بھیجا کہ جاؤ. بہرحال حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی چالاکی, بردباری اور نصرت الہی کے پیش نظر ان پر قابو پا لیا. اتنے بڑے آدمی دیکھنا ہو تو ایسے کر کے دیکھیں, اتنے موٹے تگڑے آدمی, طاقتور, جن کی جرأت و جسارت و طاقت و قوت کے چرچے عرب میں ہوتے تھے. عبد ود کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اسے مقابلہ ہوا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پچھاڑ دیا. سمجھے, جب ان کو پچھاڑا اور ایسے کر کے دبا کے رکھا زمین پہ, اتنے بڑے دیو کو, تو قریب تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک دیا, آپ کے چہرے پر انوار پر تھوک دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر انوار پر تھوک دیا. تو اور غصہ آنا چاہیے تھا نا, اور غضبناک ہونا چاہیے تھا کہ بدذات, بدبخت, تیری یہ مجال میرے چہرے پر تھوکے تم. خنجر نکال کر کے کھپ 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 وہیں دے دینا چاہیے, کہ نہیں کیا. لیکن ایسا نہیں کیا. کہا کہ اس وقت اگر میں ایسا کرتا ہوں, اس وقت اگر میں ایسا کرتا ہوں, اسے قتل کرتا ہوں, تو میرے نفس کا غصہ غالب آ جائے گا اور میں اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ لے لوں گا. اسی لیے اے عبد وقت, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, ایک موقع دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ. میں معاف کرتا ہوں, اور اس لیے معاف کرتا ہوں کہ اس وقت اگر میں نے تمہیں قتل کیا تو میرا نفس, میرا غصہ, میرا غضب غالب آئے گا, اور اس کے بنا پر میں نے تمہیں قتل کیا ہوگا. لہذا میں ایسا عمل نہیں چاہتا. اللہ اکبر, میں ایسا عمل نہیں چاہتا. کون ایسا ہے کہ جس پر ابھی تابڑ توڑ حملہ کر رہا تھا, اور ایسے درندے کو صرف اتنی سی بات کے لیے اپنے اس قدر خطرناک دشمن کو چھوڑ دے. تاریخ کوئی ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتی, قاصر ہے ایسا نمونہ پیش کرنے سے. لیکن اس بدذات نے نہیں مانا, چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو پھر سے اچانک دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیتھے ہیں اور غافل ہیں, اب ان پر حملہ کیا جائے. لیکن مومن کبھی غافل نہیں ہوتا. ہمارے طرح نام مطلب نسبتی مومن ہم نسبتی مومن ہیں, ہمارے طرح غافل نہیں ہوتے ہیں مومن. یکایک حملہ کیا, تھوڑا زخم آیا علی المرتضیٰ حیدر کرار کو, مگر پھر پلٹوار ایسا کیا کہ اس کا کام ایک جھٹکے میں تمام کر دیا. اب یہاں پر ان کا غصہ بدلہ نہیں لے رہا تھا, بلکہ اب رضائے الہی کے لیے سرور رسولہ نے جس لیے بھیجا تھا اس حساب سے انہوں نے کام کیا. اب وہ وقت اور مہلت ختم ہو گئی جو تھوکنے کی وجہ سے انہوں نے دی تھی. یہ قربانی ہے, اور یہ ایک ایسے نایاب و نادر ہیں واقعہ. ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں اگر ملیں گے تو بھی ایسے ملیں گے جس کو آپ پہچان نہیں پائے. یہ اسلام اور اہل ایمان کی خوبی ہے جو اس قدر شاندار ماضی رکھتے ہو. بھلا کسی بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورت کو بے وجہ قتل کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک مثال تھی جو میں نے سمجھنے اور سلجھنے کے لیے رکھا, تاکہ دنیا کو اس بات کا علم ہو کہ اسلام کے جن شوشوں کو لے کر کے تم ذلیل کرتے ہو, ایسا کچھ بھی یہاں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے ہمیں دیکھ کر کے اسلام کو ذلیل کرو تو یہ الگ بات ہے, مگر اسلام ایسا کوئی ماضی نہیں رکھتا.
ہر زمانے میں، ہر دور میں۔ اب اگر ایسا ہوتا تو جن یہودیوں نے ابھی قہر برپا کیا ہوا ہے اور جن اللہ کے دشمنوں عیسائیوں کا سپورٹ ملا ہوا ہے، انہی ذلیلوں کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان دیا۔ آپ چاہتے تو ان کو اپنے پیروں تلے مسل ڈالتے تھے، مگر مدینے میں انہیں امان دیا معاہدے کے تحت۔ مگر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، دھوکہ کیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، ایگریمنٹ توڑ دیا، آپ کو مارنے کی سازش کی، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی مارے گا، آپ اسے چومیں گے نہیں، آپ اسے وہاں جگہ دیں گے، پھر آپ کے اوپر پلٹوار حملہ کرے گا تو آپ تو اس کی آؤ بھگت نہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جہاد کیا، مگر بڑی بات یہ ہے اس جہاد کے اندر کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، بچے کو قتل نہیں کیا گیا، بچے کو قتل نہیں کیا گیا، عورت کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ شریعت کے اعتبار سے جرم ہے۔ بلکہ اگر آپ جنگ احد چلے جائیں گے تو کئی مرتبہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر کے نیچے کئی بار عورت آئی، مگر آپ کی شمشیر کا تقاضا یہ تھا، آپ کی جسارت و بہادری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی شمشیر سے کسی عورت کا انگ نہ کٹے۔ اللہ اکبر۔ اسلام اور اہل اسلام کی یہ تاریخ ہے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ فلسطین ارض مقدس جہاں پر قیامت برپا ہے، انسانیت کا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے، درندگی کی انتہا کی گئی، اور ان میں جو سب سے دکھ بھری بات ہے وہ یہ ہے، دیکھو کچھ چیزوں میں ذرا بڑے اور برے بول دیتا ہوں اور بہت سارے بھائیوں کو ناپسند بھی ہوتے ہوں گے، لیکن وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ وقت کے جو ذلیل ترین گھٹیا قسم کے پاگل کتے ناسمجھ لوگ ہیں جو خبر رسانی کے کام کرتے ہیں، میڈیا والے، سب سے بڑا جو بولتا ہے وہ ذلیل کتے خنزیر کی جماعت، کہتے ہیں اسلامک ٹیررسٹ۔ تیرا باپ ٹیررسٹ، تو ٹیررسٹ، تیری خاندان، تیری نسل ٹیررسٹ۔ اسلام میں ٹیررزم کی کوئی جگہ نہیں۔ کہتے ہیں اسلامک آتنکوادی۔ ابے گدھے کے بچے، ذلیل کتے، تو نے ذرہ برابر اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور پھر ہمارے روشن خیال مسلمان بھی کہتے نہیں صحیح کہہ رہا ہے، ایسا کیا، ویسا کر دیا۔ کاہے کا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ کیسے کر دیا؟ ارے وہ عقل کے اندھو، تیرے گھر میں تو نے کسی کو جگہ دیا اور پھر اپنا خنجر نکالے اسے قبضہ کرنے کے لیے تجھے کھپ مارے، تیرے شہر رگ کو کاٹے تو تجھے مزہ آئے گا اور کہے گئے میرے پیارے لے میرے انگ انگ کو کاٹ دے، میرے بچوں کو ذبح کر دے، میری عورت کو مار دے، اس کے ساتھ عصمت دری کر، اس کی عزت لوٹ اور میرے گھر پہ رہو، مجھے مار دو، کوئی دقت نہیں ہے۔ فلسطین کا قضیہ ایسا ہی ہے۔ آج جب ایک حملہ ہوا تو درندوں نے بھونکنا اور پکارنا شروع کر دیا کہ اسلامک آتنکواد۔ اب آتنکواد جو ہے ہم اس کا کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، نہ ذرہ برابر اس کی تائید کریں گے، نہ آج تک کیے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلے جب داعش کا فتنہ اٹھا تو جمعیت اہل حدیث نے اس کے فتنے ہونے کا جو ہے فتویٰ صادر کیا۔ لہذا ہمارے یہاں، ہمارے دامن میں ایسی کوئی جگہ نہیں۔ اور یہی وہ فقیر یہود جو اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن، بدترین دشمن اللہ کے، میں نے بارہا کہا ہے اور کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لہذا جب کلام پاک میں ہے تو اس بندہ غریب کو کہنے میں اور سنانے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔
اب تو موقع ان ظالموں نے ایسا کر دیا کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے نکلے کہاں سے، اس قدر حالت کر دیا۔ اگر کسی دہشت گرد نے حملہ کیا مانا تیرے اوپر، اگر دنیا نے اسے دہشت گرد کہا، مگر اے ذلیلوں کی جماعت، اے اللہ کے دشمنوں، مجھے بتاؤ آج جو سرزمین فلسطین کے بچوں عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے جسموں کے پر خچے اڑائے جا رہے ہیں، اس پر کسی کو دہشت گرد نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے اہل ایمان مسلمانوں، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یہود، یہ نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ ان کے تلوے چاٹتے چاٹتے تم ان کے دین کو نہ اپنا لوگے، وہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے رب نے کہا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ، اے لوگو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، انہیں دل نہ دو، انہیں دل نہ دو، اس لیے کہ یہ تمہارے دشمن ہے، کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، اور یہ آپس میں دوست ہے۔ ابھی امریکہ کو اور ان ذلیل بندروں کو جن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان سوروں کو، ان بندروں کو، ان ذلیلوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر اپنی لعنت کر کے، اپنا غضب کر کے جس قوم کو بندر اور سور بنایا، بھلا وہ ذلیل قوم کیوں کر تیرا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ساتھ گانٹھ اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کیا اور مسلمانوں کو کچلنے کا کام کیا۔ پھر بھی دنیا کہتی ہے یہ مسلمان دہشت گرد، یہ ایمان والے دہشت گرد، یہ قرآن دہشت گردی کی کتاب۔ ارے وہ ذلیلوں سنو، ایک وہ رات تھی ارض فلسطین میں، 15 جولائی، 15 جون سن 1099 عیسوی کی وہ رات، 15 جون سن 1099 عیسوی کی وہ خطرناک اور خوفناک رات کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں امیر جماعت، سربراہ مجاہدین ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام علیہ عمر رضوان کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج 637 عیسوی میں ارض فلسطین میں داخل ہوتی ہے، اور ایک معاہدے کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بلائے جانے کے تحت، آپ سے معاہدے کے تحت ارض فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور مسلمانوں نے فتح کر لیا، توحید کی آبیاری ہوئی، کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ کی آبیاری ہوئی، قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 661 سال کا عرصہ دراز گزرا، جس میں اہل ایمان کی حکومت، مسلمانوں کی سیادت، مسلمانوں کی قیادت رہی۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب مسلمانوں نے خیانت کیا، غداری کی، بدعہدی کی اور اپنے آپ سے دھوکہ دیا، اپنے ایمان کو بیچا، اور پھر ان غداروں نے، ان منافقوں نے جب اپنے ایمان کو بیچا، ان ایمان فروشوں کی وجہ سے وہ ایک رات آئی 20 جون 1099 عیسوی کی وہ خوفناک رات، جب صلیبیوں نے، عیسائیوں نے، دیوسوں نے اور اللہ کے دشمنوں نے اس ارض فلسطین پر قبضہ جمایا، تو خدا کی قسم وہ تاریخ رات میں کبھی نہیں بھولتا۔ 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کر کے، بچوں کو ذبح کر کے اپنے نیزے اور تلواروں پر اٹھا لیا، اور بچوں کی لاشوں پر، عورتوں کی لاشوں پر، مسلمانوں کی لاشوں پر چل کے انہوں نے دعوتی کی، شراب پیا ان کی کھوپڑیوں سے اور جشن منایا۔ ایک وہ رات تھی، مگر اس قوم کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا، ان ظالموں کو کوئی آتنکواد نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ الملت کفرۃ واحدہ، الکفر
ملت واحدہ کے تحت تمام کے تمام یہ بے دین لوگ، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ، یہ مجوس، یہ سب کے سب ایک ہے اور اسلام کے خلاف سب کے سب متحد ہے، لیکن یہ ایک مسلمان ہے کہ ایک اللہ کے نام پر، ایک رسول کے نام پر کبھی متحد نہیں ہوتے۔ سب کا امام الگ الگ، سب کے مولوی الگ الگ، سب کے فتوے الگ الگ، سب کے مسئلے الگ الگ، لیکن ظالموں نے بھلا دیا کہ اللہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت تمام اہل ایمان کو متحد ہو جانا ہے۔ وہ تنگ تاریخ اور خوفناک رات تھی، مگر ایک اور رات میں آپ کو بتاؤں، ایک رات اور بتاؤں، 2 اکتوبر 1187 عیسوی، تقریباً 87 سال بعد، 2 اکتوبر 1187 عیسوی، وہی سرزمین فلسطین، وہی بیت المقدس جو آج چھوٹے چھوٹے بچوں معصوموں کا مقتل بنا ہوا ہے، ذبح خانہ مذبح بنا ہوا ہے، جہاں پر عورتوں اور بچیوں اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ٹینکوں اور بمبوں سے ان کے جسموں کے بوٹی بوٹی ریزہ کیا جا رہا ہے، جن کے پانی بند کر دیے گئے ہیں اور جن کے کھانے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں کہ ان تک کوئی غذا نہ پہنچے۔ خدا کی قسم، تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی درندگی نہیں ہو سکتی۔ پھر دنیا کہتی ہے کہ وہ ہٹلر جنہوں نے ان ظالموں اور فاسقوں سفاکوں کو مارا وہ دہشت گرد ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بے قصوروں کو مارا تو غلط کیا، مگر یہ کون سا صحیح ہے کہ ایک تو اپنے ٹینکوں اور بموں سے اڑایا جا رہا ہے، میزائلوں سے اڑایا جا رہا ہے، اس کے بعد کھانا پانی جو آنے کے راستے اسے بند کر دیا جا رہا ہے اور تڑپا کر بھی مارا جا رہا ہے، میزائلوں اور بارودوں سے مارا جا رہا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سے امن و آشتی کے طریقے ہیں؟ اور یہ کون سے جنگ اور جہاد کے راستے ہیں؟ مجھے بتایا جائے۔ اور بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کو شرم آنی چاہیے کہ انسانیت کا اتنا بڑا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے، مگر انہیں شرم نہیں آتی، اس لیے کہ ادھر شرم نہیں آتی کہ یہ قتل ہونے والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وارث ہے، یہ قتل ہونے والے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ قتل ہونے والے لوگ نبی کی حدیث پڑھنے والے ہیں، یہ قتل ہونے والے لوگ اللہ عظیم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے انہیں کوئی درد نہیں ہوتا ہے۔ وہ سب کے سب تو ایک ہے۔ اسی جگہ پر ایک رات وہ تھی کہ 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی جمعۃ المبارک کی رات، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سرزمین مقدس کو فتح کیا، نبیوں کے اس شہر کو رومیوں عیسائیوں کے ایک معمولی سی حملے کے بعد انہیں مجبور کیا، حملہ تو بہت ہوا، حطین کے میدان پر ان کے بڑے لشکری جرراں کو روند کر کے رکھ دیا، سب سے بڑے لشکر کو۔ اے ایمان والو، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ جذبہ ایمان تھا جو سلطان عالی مقام لے کر چلے تھے، جن کے اندر سخاوت، جود و کرم، فیاضی اور غیرت ایمانی کی وہ انتہا تھی کہ اسی غیرت ایمانی اور قوت ایمانی کے ساتھ بڑھا اور حطین کے میدان پر ان کا بھی ان کے پر خدشے اڑائے اور پھر ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، بڑے بڑے لیڈروں کا قتل کیا، بڑے بڑے لیڈروں ایسا قتل نہیں کیا دھوکے سے، نہ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے وہ جرنیل ہے جن عیسائیوں کو انہوں نے قتل کیا، ان کے برادریوں نے اپنی کتابوں میں ان کی سخاوت، ان کی کرم نوازی، ان کی دریا دلی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہیں کہیں ڈنڈی مارا ہے، مگر میدان جہاد میں قتل کیا، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، بلکہ وہ بھی وقت آیا کہ جب کنگ رچرڈ بیمار ہوا نا، کنگ رچرڈ بہت بڑے ان کے شہنشاہ انگریزوں کے جب بیمار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حالت جنگ میں ہوتے ہوئے بھی اپنا طبیب خاص، اپنا خاص ڈاکٹر کو بھیجا کہ کنگ رچرڈ کا علاج کیا جائے، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں ان سے میدان جہاد میں نبردار ہوں گا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بھائی سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ
عیسائیوں کو قید کیا، مگر سلطان عالی مقام ان کے یہاں کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی قلت تھی، ان کے پاس دو ہی آپشن تھا، آج بھوکا مار رہے ہیں ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں کو، مسلمانوں کو، عام شہریوں کو بھوکے مار رہے ہیں ذلیلوں نے۔ وہ سلطان تھے کہ جب ان صلیبیوں کو قید کیا تو ان کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو ان کو بھوکے مار دیتے یا تو پھر ان کو رہا کر دیتے، لیکن اعلی ظرفی اسلام کی رواداری اور اسلام کے احکامات کی پابندی نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ لیکن لوگوں سنو کہ جب انہیں آزاد کیا گیا تو انہیں صاف فطرت صلیبیوں نے پھر سے سلطان کے اوپر فوج کشی کی، مگر اللہ نے وہ جرأت و جسارت سلطان کو دیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام غداروں کو، ان تمام صاف فطرت صلیبیوں کو میدان جنگ میں تہہ تہہ کر دیا، ان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ مگر بہرحال قصہ مختصر، 1099 عیسوی کی وہ رات، معلوم ہے جب وہ بیت المقدس فتح ہوا، فتح کرنے کے بعد تمام عیسائی اس سے لرز رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری بیٹیوں کی آبروریزی ہوگی، ہماری بیٹیوں کی عزت کے پر خدشے اڑیں گے، ہمارے بچوں کو ذبح کریں گے، جس طریقے سے آج سے 87 سال پہلے ہمارے لیڈروں نے، ہمارے فوجوں نے کیا تھا۔ مگر اسلام کی وہ تعلیم تھی کہ جس طریقے سے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے امن و آشتی کے ساتھ ان تمام کا معاہدہ قبول کیا اور چھوڑ دیا، انہیں اپنی مرضی پر جینے پر چھوڑ دیا، اور پھر وہی تقریباً 600-700 سال بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا تو وہی وہ خوشنما منظر تھا، وہ خوبصورت منظر تھا کہ جب انہوں نے فتح کیا تو یہ عیسائی لوگ ڈر رہے تھے، ہمارے ڈر کے سہمے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا، مگر ان کی اعلیٰ ظرفی یہ تھی کہ ان تمام کو مختصر فدیے کے عوض مختصر فدیے کے عوض چھوڑ دیا۔ اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے فدیہ ادا کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ ان کے بھائی ملک عادل نے بھی اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے اتنے غلام چاہیے، کہا کہ ٹھیک ہے لے لو۔ بعد میں لے کر کے گئے اور ان تمام کو تمام آزاد کر دیا۔ پھر آیا تو کہا کہ میرے بھائی تم سے مجھے یہی توقع، یہی امید تھی، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی غلام نہیں دیتا تھا غلام بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوبصورت اور خوشنما راتیں تھی میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ اس وقت ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کی یہ حالت ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو بیان بازی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں یہاں کوئی بیان بازی نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخی حقائق رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارا مردہ ضمیر زندہ ہو۔ ارے ہم کم از کم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے تو کاہے کی لفاظی کہ یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے۔ ابے تم 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، نکما جاہل مردود، تو کیا جا کر کے فلسطین میں اور دوسرے مقامات پر جہاد کرے گا؟ کیا جہاد کرے گا تم؟ بہرحال اس لیے وہ سب بکواس بند کرو، کوئی لفاظی نہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم دعا کے ذریعے ان کا تعاون کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا، دعا سے کیا نہیں ہوتا ہے۔ وہی جب غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ میری چھوٹی سی نفری اور ادھر کفار کا لشکر جرار، اب کیا ہوگا، اللہ اکبر، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوئے، گر گرانے لگے، کہنے لگے اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی نفری کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ رب کی رحمت کو جوش آیا، رب کی رحمت کو جوش آیا، رب کو جلال آیا، رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے، روزے رکھو، دعا کرو افطاری کے وقت، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، تاکہ حالات درست ہو جائے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو تم منافق کی موت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے
تو منافق کی موت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور میں نے وہ حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ کی رکھی تھی کہ ہم کیوں بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ زوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ ایک کسی بھی مومن کا زوال احوان علی الناس، کہ کسی بھی ایک مومن کا قتل کیا جانا یہ دنیا کو برباد کر دینے سے بڑا جرم ہے۔ تو نہ جانے کتنے مومن قتل ہو گئے، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہمارا دل تڑپتا ہے، کربناک ہے، درد میں ہم جو ہے گھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس درد کو کم کرنے کے لیے بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کریں کہ مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ ان یہود ظالم، ان قاتلوں کو، غاصبوں کو پروردگار عالم اور ان کے تمام لشکریوں کو میرے مولا تو ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما، اے اللہ اسلام کو اس طرح ذلیل و رسوا نہ کر، اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، اے اللہ ہم جیسے نہ اہل مسلمانوں کو تو اہل مسلمان بنا دے، مومن بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔